بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیک انسان کے جسم سے روح کیسے نکلتی ہے، فرشتے اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس روح سے کیسے مخاطب ہوتا ہے اور قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں۔ ناظرین، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے۔ جب قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو کریدنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور 2-3 بار فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب اس دنیا کے آخری اور آخرت کے پہلے مراحل میں ہوتا ہے تو آسمان سے سورج کی طرح کے انتہائی سفید چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ آ کر اس آدمی کی آنکھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ روح کے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف نکلنے کے وقت کا منظر ہے۔ جب آدمی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی روح اس کے حلق کی طرف چڑھتی ہے تاکہ جسم سے باہر نکل سکے، اور یہ دنیا میں اس کے آخری سانس ہوتے ہیں، اور وہ ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ اس چیز سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 83 سے 87 تک یوں بیان کیا، پھر کیوں نہیں کہ جب وہ جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، اور لیکن تم نہیں دیکھتے، سو اگر تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں تم اسے واپس لے آتے اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنے میں موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضامندی کی طرف نکل، کیونکہ تو بڑے بڑے حرام کاموں کے ساتھ گناہوں میں ملوث نہیں ہوئی، نہ تو نے زنا کیا اور نہ ہی کسی کی غیبت کی، تو ایک پاکیزہ روح ہے، تو خیر کا کام کیا کرتی تھی اور اسی کی طرف لوگوں کو ابارا کرتی تھی، اور تو لوگوں کو شر سے ڈرایا کرتی تھی، تو ایک پاکیزہ روح ہے۔ آج شیطان تیرے اندر وسوسہ پیدا کرنے والی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو ایک پاکیزہ جسم میں رہتی تھی جس کی ساری کوششیں اللہ سے دعا کرنے، نماز پڑھنے، صدقہ کرنے اور نیک کام کرنے میں لگی رہتی تھی۔ تیری زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اللہ کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر کرنے میں لگی رہتی تھی، اور تیری نظر ہمیشہ حلال کو ہی دیکھتی تھی۔ سو اے پاکیزہ روح، تو ایک پاکیزہ جسم میں تھی، اب اپنے رب کی رضوان اور خوشنودی کی طرف نکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی روح آرام سے بہتی ہوئی یوں نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، یعنی جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے، وہ جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ جب اس مشکیزہ کو الٹا کر دیا جائے تو اس سے سارا پانی نکل جاتا ہے۔ وہ قطرہ جو اس کے اوپر والے حصے میں باقی رہ جائے، جب اس کا منہ نیچے کی طرف کر کے اسے لٹکا دیا جائے تو وہ کس طرح آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آتا ہے اور اس کے منہ سے آسانی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے، ایسے ہی مومن کی روح اس کے جسم سے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ پاکیزہ روح کے باہر نکلتے ہی دیگر فرشتے اسے حاصل کرنے کے لیے فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے فرشتے اس روح کو موت کے فرشتے کے ہاتھوں میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہ فوراً اسے وصول کر لیتے ہیں۔ یعنی رحمت کے فرشتے جو موت کے فرشتے کے ساتھ جنت سے کفن لے کر نازل ہوئے تھے اور جنت سے خوشبو لے کر نازل ہوئے تھے، وہ پسند نہیں کرتے کہ اس مومن بندے کی روح
آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس رہے، لہٰذا وہ فوراً ہی اس روح کو ملک الموت سے وصول کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اسے جنت والے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، اس سے روئے زمین پر کستوری کی عمدہ ترین خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ ناظرین، یہ خوشبو اس چیز کی ہے کہ اس روح نے دنیا میں اپنے جسم کو غلاظتوں سے بچا کر رکھا تھا، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، مساجد کی طرف چل کر جانے کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، اور امر بالمعروف کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ۔ لہٰذا یہ روح عزت و اکرام کی مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں۔ ناظرین، جب روح کو اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہ جسم سے جدا ہو چکی ہوتی ہے، اور فوت ہونے والے کے اہل و عیال پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، مال پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو یقین آ چکا ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامنے فوت ہو گیا ہے۔ اس کے گھر والے اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں اس کا اعلان کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو سکیں۔ لیکن اس دوران انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ روح کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، اور فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ملنے والے دیگر فرشتے پاکیزہ روح کا تعارف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ فرشتوں کی جس جماعت اور گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اسے دنیا میں جن بہترین ناموں سے پکارا جاتا تھا، وہ فرشتے ان میں سے سب سے عمدہ نام لے کر بتاتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک وہ اسے پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، ان کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس روح کو اوپر والے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں، اس طرح اسے 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ نیک آدمی ہے، اسے آسمان کے فرشتے بھی پہچانتے ہیں اور اس کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ کیسا پاکیزہ انسان اور خوش قسمت ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے درمیان بھی اس کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آسمان میں بھی اس کے لیے قبول لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے نامہ مال والی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کو اسی میں لٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے، یعنی اتنی دیر میں اس کے اہل خانہ اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں تو قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، اور دونوں اسے کہتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، یہ جو آدمی تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تجھے یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ کس نے تجھے اس کی خبر دی؟ کس نے تجھے اس کے متعلق بتایا؟ تجھے اس چیز کی تعلیم کس نے دی؟ ناظرین، یہ فقط کوئی کلام نہیں ہے جس کو اپنی زندگی میں نافذ کیے بغیر یا اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائے بغیر یاد کر لیا جائے۔ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی، یعنی میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس کو پہچانا اور اس میں جو کچھ لکھا تھا اس کو جانا، اس پر عمل کیا۔ پھر فرشتے اسے بڑی نرمی، محبت اور پیار کے ساتھ کہیں گے کہ تو مطمئن ہو کر سو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی طرف جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراغ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔